ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گرمی کی صبح تھی۔ ماں بطخ نے انڈے دینے کے لیے تالاب کے پاس درخت کے نیچے خوبصورت جگہ تلاش کر لی تھی۔ ماں بطخ نے 4 انڈے دیے۔ اس نے محسوس کیا کہ 4 انڈوں میں سے ایک انڈا باقی تینوں سے کافی مختلف تھا۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن ماں بطخ نے ان کے پھوٹنے کا انتظار کیا۔ ایک خوبصورت صبح تھی جب ایک کے بعد ایک انڈا پھوٹنے لگا۔ تمام بچے بولنے لگے، انڈے زندہ ہو گئے تھے سوائے ایک انڈے کے۔ ماں بطخ کہنے لگی، کتنی خوش قسمت ہوں میں، میرے سارے بچے کتنے خوبصورت ہیں۔ باقی ایک بچے ہوئے انڈے کو دیکھ کر ماں بطخ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یہ انڈا تو کافی وقت لے رہا ہے، یہ بچہ تو باقی بچوں سے بہت خوبصورت ہوگا کیونکہ یہ پھوٹنے میں کافی وقت لے رہا ہے۔ ایک صبح وہ انڈا پھوٹ پڑا۔ اس میں سے ایک بدصورت بچہ نکلا جو اپنے بہن بھائیوں سے کافی مختلف تھا۔ میرے باقی بچوں میں سے تو ایسا کوئی نہیں دکھتا، یہ بدصورت ہے۔ ماں بطخ کو یقین تھا کہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح خوبصورت ہو جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے لیکن وہ ویسا ہی رہا۔ اس کے دوسرے بہن بھائی آپس میں مل کر اس کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں تھے۔ بطخ کا بچہ وہ بہت پریشان تھا اور کہنے لگا، میں بہت بدصورت ہوں، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ بطخ کے بچے نے کئی جنگل میں دور جانے کا فیصلہ کیا اپنے خاندان کو چھوڑ کر۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ بطخ کا بچہ بہت اکیلا اور پریشان تھا، نہ ہی اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا، نہ ہی اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ ایک دن وہ کسی اور بطخ کے خاندان کے پاس پہنچا۔ ان سب نے اسے بدصورت کہہ کر جھڑک دیا اور وہاں سے جانے کو کہا۔ پھر وہ ایک دن مرغی کے گھر رہنے کے لیے گیا۔ مرغی کے سب بچوں نے اسے چونچ سے مارا اور وہاں سے بھیج دیا۔ پھر ایک دن ایک کسان اسے پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ کسان کے بچوں نے اس سے بہت پیار کیا، لیکن وہاں ایک بلی نے اسے بہت تنگ کیا۔ آخر وہ وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ جیسے ہی موسم بہار آیا، ہر چیز تر و تازہ اور خوبصورت ہو گئی۔ وہ لگاتار چلتا گیا اور چلتا ہی گیا۔ بطخ کے بچے کو ایک خوبصورت ندی نظر آئی۔ وہ پھر سے ایک ندی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ جب اس نے اب ندی میں اپنا عکس دیکھا تو اپنے آپ کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ اب وہ بدصورت نہیں رہا تھا، بلکہ ایک خوبصورت راج ہنس میں بدل چکا تھا۔ پھر اسے سمجھ آیا کہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح کیوں نہیں تھا، کیونکہ اس کے دوسرے بہن بھائی بطخیں تھی، بلکہ وہ ایک خوبصورت راج ہنس تھا۔ اس نے وہاں ایک اور خوبصورت راج ہنس کو دیکھا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت دوستی ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔